کچھ لمحے کے لیے ذرا سوچیں نا ذرا، کیا میرا آپ سارے آپ جتنے حضرات تشریف فرمایا، ہمارا اتنا بڑا وجود، اتنا بڑا جسم جس کے اندر اللہ رب العزت نے روح پھونکی ہے، یہ جو اپنی مرضی سے حرکت کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جاگ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، سو رہا ہے، چل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اور اللہ کریم نے اختیارات دیے ہیں، پھر اس کے اندر خوشی غمی اور یہ سارے کے سارے اثرات بھی جوڑے ہیں، رکھے ہیں۔ کیا کبھی غور کیا کہ اتنا بڑا وجود ہمیں ایسے آوارہ مل گیا ہے؟ کیا یہ فضول مل گیا ہے؟ کیا یہاں ہمارا آنا، رہنا، کمانا، سونا، کھانا اور مر جانا، کیا یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ کیا یہی ہمارا کام ہے؟ اور اس کام میں تو آپ دور دراز کا بھی سفر کر لینا تو یہ تو رش لگا ہوا بھیڑ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسوں کا انبار لگ جائے۔ یہ تبھی ایک نیچرلی ایک حیثیت ہے سب کی، ہر بندہ چاہتا ہے بڑا سارا پیسہ آ جائے، بڑا پیسہ آ جائے۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کی ذمہ یہی کام ہے، اگر بندہ یہی ٹھان لے، گرا دے لے، گڑ بن لے کہ بس اے میری ذمہ داری ہے، میں کام کرنا ہے، بس کمانا ہے، کھانا ہے، تو سونا ہے، مر جانا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں پھر بتاؤ حیوانات میں اور ہمارے انسانات میں فرق کیا ہے؟ جانوروں میں اور حیوانوں میں، جانوروں اور انسانوں کے اندر فرق کیا ہے؟ یہی کام تو وہ بھی کر رہے ہیں، یہی کام جانور بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ انہیں چھوڑ دیں تو آزاد ہو کے وہ کھائیں گے، وہ سوئیں گے، جاگیں گے، اور وہ اپنی مباشرت بھی کریں گے اور پھر اپنی زندگی گزار کے مر جائیں گے۔ نسل کشی کا سلسلہ بھی ہے ان کا اسی طرح۔ تو فرق کیا ہے بیچ میں؟ فرق صرف یہی ایک حد ہے، اور وہ حد فاصل صرف یہی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر اور اس کا فکر اور آخرت کی طرف توجہ اور دھیان۔ یہی ایک جو چیز ہے یہ ہمیں مستثنا کرتی ہے جانوروں سے، ورنہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی ایک چیز ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری بندگی کرے، ہماری عبادت کرے، وہ ہماری غلامی کرے، وہ ہماری غلامی میں رہے۔ تو ماضی میں باقاعدہ حد بندیاں ہوتی تھی، بلایا جاتا تھا مشائخ عظام، پیران عظام، صلحاء، علماء بٹھا کے تربیت کرتے تھے، اور اس بات پہ فوکس کیا جاتا تھا اور مشقیں کروائی جاتی تھی کہ اللہ کا ذکر کرو، اسماء حسنہ مختلف انہیں دیے جاتے کہ اسے پڑھو، بار بار پڑھتے 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 اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بانٹی جاتی، دی جاتی۔ یہ غذائیں تھی اس دور کی۔ لیکن جب سے ہم اس غذا سے دور ہوئے، اس روحانی آفاقی غذا سے جب سے دور ہوئے، تو آج حال آپ کے سامنے، اور اسی بات کی تنبیہ فرمائی ہے، اسی بات کی تنبیہ فرمائی ہے کلام مجید برہان رشید میں، فرمایا بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ فرمایا لوگوں ایسے نہ بن جانا، ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، حقیقت میں، حقیقت کے اندر انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بھلا دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یہی کمینے ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، اللہ کو نہ بھلانا۔ میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، یہ وقت انتہائی مختصر ہے، زندگی بہت کم رہ چکی ہے۔ اس زندگی کو یوں فضول خرچی میں اور دنیا کی سوچوں میں انہیں گم نہ کر دو۔
انہیں ضائع نہ کر دو، ان سانسوں کو کام میں لگاؤ، اور سب سے بہترین کام جو ہے نا، سب سے بہترین کام، سب سے بہترین قول بات جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے۔ اپنی باقی ماندہ زندگیوں کو اس راستے میں، اس مشن میں لگاؤ اور قریب آؤ، اور اللہ رب العزت کے ذکر سے بیزار نہ ہو، اس ذکر کی طرف دوڑو، لپکو، اور ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو، اللہ کی یاد کو، اللہ کے فکر کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں اسے، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کذکرکم او آباؤکم، فرمایا کذکرکم آباؤکم، فرمایا ایسے ذکر کرو، ایسے ذکر کرو، اپنے رب کا ذکر اتنا کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا کرتے ہو، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا کرو، اس سے بھی زیادہ کیا کرو۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت اور بندگی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے، اس لیے اللہ کا ذکر کرو۔ آج بہت سارے حضرات ملتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اپنے سوالات بیان کرتے ہیں، اپنی رودات سناتے ہیں، روتے ہیں، پکارتے ہیں، مختلف اپنی باتیں، آرزویں، خواہشیں، اپنی دعائیں اور مختلف اپنے التجائیں وہ بتاتے ہیں، سناتے ہیں، جناب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے تو ایسے ہو رہا ہے، کسی نے ہمارے خلاف کوئی دم پھونک کروایا، کوئی جھاڑ پھونک کروائی جس وجہ سے یہ ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا تو ہمارے حالات ایسے بن گئے، ذرا کاروبار بند ہو گیا، ذرا سمجھ نہیں آ رہی، نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اولاد نافرمان ہے، مختلف اقسام کے سوالات، جن سوالوں سے یقیناً میں آپ بھی دو چار ہوں گے، ذرا ہم سارے ان سوالوں میں کسی نہ کسی سوال میں ضرور گھرے ہوئے۔ تو یاد رکھ لیں ایک ہی طاقت ہے، ایک ہی پاور ہے۔ میں آپ سارے خود تو دنیا میں نہیں نہ آئے، ذرا ہم ایک بنانے والے نے بنایا ہے، ایک بنانے والے نے بنایا ہے، وہ ہمارا خالق، مالک، وارث، وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی جو ہے نا وہ درخت سے گرتا نہیں ہے، درخت سے ایک پتا بھی گرے نا تو وہ اس کے علم میں ہے کہ پتا گر رہا ہے، ذرا آپ گن لیں، ذرا آپ دیکھ لیں ذرا درخت کتنے، ذرا ہمارے درخت سے کسی درخت کا کتنے درخت ہیں اس جہان میں، ہمیں ایک درخت کا ایک پتا بھی گرے نا اس کے علم میں ہے، تو اس جہان میں کتنے درخت ہیں، کتنے درخت ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف، ساری تعریف اس رب کی ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو لفظ عالمین فرمایا نا، ہمارے استاد گرامی علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، آپ نے تفسیر تبیان القرآن جو لکھی نا، اس کے اندر آپ نے عالمین کا جو مفہوم بیان کیا نا، آپ نے عالمین کا مفہوم عام طور پہ ہمارے درسگاہوں میں سادہ سا جو اس کا ترجمہ ہے نا، عالم واحد ہے، عالمین جمع ہے، ذرا عالم یعنی ایک جہان، عالمین کے معنی کئی جہان، ذرا کئی حضرات اس کے ذرا دو جو معنی کرتے ہیں، دو جہان، دونوں جہان، یعنی یہ دنیا اور وہ آخرت۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ عالم کا معنی نا، عالم کا معنی یہ ایک جہان، یہ دو جہان، یہ سارے جہان، یہ نہیں اس کا معنی۔ آپ فرماتے ہیں عالم کا معنی یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے یہ ریت ہے نا، ریت کے اندر وہ جو سفید کنکر ہوتی ہے، یہ دیوار کے اوپر پلستر ہوا نا تو اوپر وہ سفید اس کے تارے نظر آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ جو ایک سفید اس کا جو کنکرا جو جگمگا رہا ہے نا، ذرا ایک کنکرا ریت کا، یہ ایک کنکرا ریت کا نا، یہ ایک جہان ہے، یہ اپنی ذات میں ایک جہان ہے۔
تو ایسے کتنے جہان ہے ذرا اس دنیا کے اوپر، کتنے جہان ہے ذرا. تو جیسے یہ سارے جہان ہے نا ذرا، ان سارے جہانوں کا پالنے والا وہ ایک ہے، بے شک رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ایسے ہی جو اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان دی ہے نا، وہ شان اور عظمت بھی یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو بھی جو رحمت بنایا نا، وہ سارے جہانوں کے لیے بنایا ہے. حضور کی نبوت اور رسالت کی جو برکات ہیں، اور جو حضور کی نبوت اور رسالت کی جو وسعت ہے، وہ ان سارے جہانوں کو شامل ہے. سارے انسانوں کے لیے بھی آپ کی رحمت، اور سارے حیوانات کے لیے بھی آپ کی رحمت، نباتات اور جمادات کے لیے بھی آپ کی رحمت شامل حال ہے. تو اس لیے یوں بیگانہ وار اپنی زندگیوں کو خرچ نہ کر دو. آج میں آپ کو اس محفل ختم میں یہ ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. کتابت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس کیسٹ چلی تو بس شروع کیا ذرا آدھے گھنٹے کی کیسٹ، پونے گھنٹے کی کیسٹ اور سنا کے پاسے مارا. ذرا ایسی بات نہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک پیغام دے کے جاؤں اور آپ ذرا اسے غور کریں اور سمجھیں کچھ دیر کے لیے. راتوں کو جب بستر پہ آپ اپنی کانڈ لگائیں نا، اس وقت کے لیے سوچیں ذرا، اور اس مالک سے لو لگائیں. اس سے دور کیوں جا رہے ہیں ذرا، اس سے دور کیوں جا رہے ہیں ذرا. اور کبھی ذرا سوچا کہ ہمیں اس مالک کے ساتھ لگن کتنی ہے. جب کبھی دوست آتے ہیں نا ذرا، کہتے ہیں جناب جی ہو گیا، انج ہو گیا، ذرا کم خراب ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کرتا ہے. جب انہیں کہا جانی یہ ذرا ان کا میں حال بتا کے آپ سے بات کر رہا ہوں ذرا، تو کہتا ہوں اللہ نے یاد کیتا کرو، اللہ نے یاد کرو، اللہ تو ذکر کرو نا، وہ حضور دعا کرو ذرا. نہیں جو تو بڑی کرنے ہیں ذرا، وہ دعا میں تو بڑی کرنے، اللہ کا ذکر تو بڑا کرنے ہیں. لیکن اے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کاروبار بند ہو گیا ذرا. اے مینوں اگلے دن گوانڈی جانا نا، وہ مینوں منہ تے ہاتھ مار کے گیا ہے، میں تیرا مکو وال لینا ذرا، ایندا کچھ کرو. وہ تو مینوں پتا ہے، وہ تو میں کرنا ہے. افسوس بات، بڑے افسوس. کاش کہ اگر وہ تو کرتا ہوتا نا، ادھر تیرا دھیان ہی نہیں جانا تھا. بے شک اگر وہ تو کرتا، اگر تو اللہ کی یاد کرتا، اللہ کے ذکر و فکر میں تو مبتلا ہوتا، تو مصروف اور مشغول ہوتا، تو اس طرف تیری توجہ ہی نہیں جانی تھی. جو اس راستے کا مسافر ہوتا ہے نا، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں. جس کی ادھر لگ جائے نا، جس کی لگی ہو، اسے کسی کا کیا فکر ہے، اسے کسی کا کوئی فکر نہیں. جس کی ادھر لگی ہوئی ہوگا، یہ اسی کا حال بنتا ہے جس کی لگے نہ ذرا، بے شک جس کی لگے نہ ذرا. وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جو اپنے بندگان کا مولا ہے، اور اس کے کرم فضل اور اس کی قدرت کا تقاضا یہ ہے، اس کی خلقت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اس کی طرف آئیں، بندے اس سے منسلک ہوں، اس سے جڑیں. اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ کریم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا ہے؟ حضور کیوں آئے دنیا پہ؟ ذرا یہ بھی یاد رکھ لیں. ذرا ایک نقطہ ذرا ذہن میں آ گیا. ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھدار حضرات، ذرا یہ ذہن میں رکھ لیں. اللہ رب العزت نے اپنا تعارف، اپنا ایڈریس، اپنا پتہ، اپنا ہونا سے لے کے جو کچھ بھی دیا ہے نا، وہ صرف اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے. بے شک ادھر کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دیوبندی ہو، اٹھ کے میری اس بات کو ذرا بتا دے. ذرا کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دے. ذرا اللہ کریم نے اپنے ہونے سے لے کے کہ میں تمہارا اللہ ہوں، تم میرے بندے ہو، اس تعلق سے لے کے اپنے عرفان، معرفت، پہچان سے لے کے جو کچھ بھی دیا نا، یعنی جو کچھ دیا الحمد شریف سے والناس کے بیچ میں ہے. بے شک بے شک یہ جو سارا پسارا نا، یہ سارا، بلکہ میں آپ سارے، ہم سارے قرآن میں ہیں. بے شک یہ ذہن میں رکھ لے. جو کچھ بھی اللہ کریم نے دیا نا، وہ الحمد شریف سے لے کے والناس تک اس کے بیچ میں اس نے چھپا کے رکھ دیا. اور وہ جو دیا ہے نا، وہ صرف اس نے اپنے مصطفیٰ کریم کے سینہ اطہر پہ رکھا ہے. اور سرکار نے، یہ سرکار نے بتایا، قل هو اللہ احد. سبحان اے میرے محبوب آپ جائیں، آپ میرے بندوں سے فرمائیں
آپ انہیں کہیں اللہ احد کہ میں ایک اللہ ہوں، میں ایک ہی اللہ ہوں۔ آپ بتائیں ذرا، اگر وہ چاہتا تو جیسے اس نے کن فرما کے ہمیں وجود بخشا ہے، کن فرما کے فیکون کیا اس نے، اگر وہ چاہتا تو یہ بات بھی ہمارے دلوں میں ڈال دیتا، کسی کی ضرورت نہ ہوتی، ہمارے دلوں میں ہوتی۔ جیسے ہم فطری اور کام کر رہے ہیں ویسے یہ بھی ہم خود بخود کرتے جاتے، اللہ اللہ کرتے جاتے، اللہ کو ماننے والے ہوتے، ساری دنیا مانتی۔ ذرا جتنے غیر مسلم بھی ہیں، جتنے یہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، یہ سارے گورے کالے سارے یہ اسے مانتے، ذرا کوئی اس کا انکار ہی نہ کرتے۔ لیکن نہیں، یہ اس کی ایک حکمت ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ میں ایک اللہ ہوں۔ آپ انہیں فرمائیں لم یلد ولم یولد، آپ انہیں فرمائیں نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے، میں ان سے پاک ہوں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی میرے کوئی ہم پلہ ہے، نہ ہی کوئی میرا ہم اثر ہے، نہ ہی میرے کوئی حسب نسب کے میرے کوئی برابر ہے، بس میں ایک اکیلا ہوں۔ تو اے میرے محبوب یہ آپ بتائیں، آپ انہیں کہیں، یعنی اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی دیا نا وہ اپنے محبوب کے ذریعے سے دیا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے سے دیا ہے۔ اور حضور آئے ہی اس لیے ہیں کہ سرکار نے غیروں سے ہٹا کے نا ہمیں اپنے رب سے ملا دیا ہے، اپنے غیروں تمام غیروں سے ہٹا کے، سارے نتھو فتوان دے کلو ہٹا کے نا ذرا اپنے حقیقی خالق اور مالک دی پہچان دیتی کہ وہ تمہارا رب ہے، تم کدھر جا رہے ہو، ذرا آؤ اپنے رب کو ملو۔ ذرا تو غیروں سے ہٹا کے اپنے رب سے ملانے والے اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ آپ ہی تو ہیں، ذرا آپ ہی تو ہیں جنہوں نے قیام کر کے ہمیں بتایا، جنہوں نے رکوع کر کے بتایا، جنہوں نے سجدہ کر کے بتایا، جنہوں نے تشہد کر کے بتایا، آپ ہی تو ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے بتایا ذرا کہ تم اپنے رب کے لیے ہو، اپنے رب کے بندے ہو، اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اسی کے لیے نماز پڑھنی، اسی سے ملاقات کرنی، اسی کے حضور تم نے دعا کرنی، اسی سے اپنی حاجت مانگنی ہے، اسی سے اپنی منت اور مراد مانگنی ہے۔ یہ سرکاری نے تو ہمیں بتایا ذرا، یہ فیض ہے رضا سارا ہی احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ بے شک، کیا بات ہے، کیا یہ معرفت اور یہ پہچان بھی تو حضور نے ہمیں دی ہے نا ذرا، اور یہ سارا طریقہ سلیقہ، یہ جو میں باتیں ذرا آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ ذکر الہی کی اور محبت الہی کی، یہ کسی اور مسلک کی یہ باتیں نہیں ہے ذرا، یہ ہمارے گھر کی باتیں، یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے مشائخ عظام، ہمارے والدین بزرگوں کی ان کی تعلیمات ہیں۔ جب سے ہم نے اس تعلیم کو چھوڑا ہے تب سے ہم ویران ہو گئے ذرا، تب سے برباد ہو گئے ذرا، اور جب تک اپنے اصل نشانے کی طرف نہیں آئیں گے، اپنی منزل کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک بہار نہیں آ سکتی۔ بہار کے لیے ضروری ہے اپنے ماضی کی طرف لوٹ جائیں، اپنے ماضی کی طرف لوٹیں۔ میرے بڑے ایک استاد گرامی، آپ سے کسی نے آ کہہ دیا جناب انگریز بڑی ترقی کر رہے ہیں، ذرا انگریزی پڑھاتے ہیں، آپ صرف یہ درس نظامی پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اور سال دراز سے پڑھاتے آ رہے ہیں، صدیوں سے یہی پڑھا رہے ہیں، ذرا جناب آپ کو توجہ کریں ذرا انگریزوں کی طرف ذرا۔ تو آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے نا ذرا ٹھیک ہے، تیری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہماری جتنی بھی ترقی ہے نا، جتنی ترقی ہونی تھی، جتنی ٹیکنالوجی بننی تھی، جو کچھ بھی ہونا تھا نا، وہ سارا عروج، ترقی، درجات وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ رب العزت جل و علا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ دیا میں عطا کیا ہے، اس مبارک پیغام کے اندر ساری برکات اور ساری فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آج اس وقت ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ یہی ہے کہ ہم سارے اپنے فضولیات اور اسراف کو بھلا کے، چھوڑ کے، اعراض کر کے اپنے مالک کے ذکر و فکر میں مصروف ہو جائیں، اس کے ذکر میں مصروف ہو جائیں، اپنی ساری جو بے روی اور نفسانی خواہشات ہیں انہیں ترک کریں ذرا، اور ترک کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ بس یہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے اور یہ آپ کی سنت ہے۔ اپنے آپ جس شعبے میں بھی ہیں، آپ جس کام میں بھی آپ مصروف ہیں، آپ روزگار معاش اپنا ضرور کمائیں، لیکن اس بات کو مت بھولیں، اللہ کے ذکر سے اعراض نہ کریں، اللہ کے ذکر سے دوری نہ کریں، اپنے آپ کو اس ذکر و فکر میں مصروف کریں۔ جب سے ذکر سے ہٹے نا، اس کی یاد کو بلایا ہے، آج ہمارا یہ حال اس وقت یہ بن چکا ہے۔ ذرا قبلہ استاد گرامی، آپ فرماتے ہیں، ذرا جب آپ سے وہ سوال کیا نا جناب، آپ ذرا انگریزی کو شامل کریں ذرا، تو آپ نے جواب یہ دیا کہ جتنی ترقی ہونی تھی وہ ساری کی ساری ترقی اللہ جل وعلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا تعلق ہے ماضی سے، ہم جتنے زیادہ ماضی سے جڑیں گے اس قدر ہماری ترقی ہوگی، جس قدر ماضی کی طرف توجہ دیں گے، دھیان دیں گے، اس قدر ہماری ترقی ہوگی، اور جس قدر اپنے ماضی کو بھولیں گے، چھوڑیں گے، تو ہماری بربادی ہوگی، ہماری تنزلی ہوگی۔ آج یہی وجہ ہے، آج ماضی کو ہم نے بھلایا ہے، ماضی کو بھلایا، آج دنیا کے اس دہانے پہ آگے ذرا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ہم انہیں اس حال میں جمع کریں گے کہ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے، وہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اور اگلی آیت مبارکہ کا مفہوم ترجمہ یہ کہ جب بندہ اٹھے گا نا قیامت والے دن، تو بندہ عرض کرے گا کہ مولا دنیا میں تو بینا تھا، میں سجاکھا ایسی میں نظر آندہ سی، اے میں کی ہو گیا ذرا۔ فرمایا جائے گا دنیا میں تو نے ہمیں بلایا تھا، آج ہم نے تجھے بلا دیا، تو نے چونکہ تو ہماری نصیحت سے، ہمارے ذکر و فکر سے تو نے آنکھیں بند رکھی، آج تیری ہم نے ویسے ہی ہمیشہ ہی بند کر دی ہیں۔ تو ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو، اسے یاد کرو اور اسے محبت کرو۔ یہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نا، دراصل میں یہ خشکی والی رکھی گل نہیں تھوڑے سامنے کردا، میرا کہنے کا مقصد ہے اس مالک نال محبت کرو، اودے نال لو۔ آپ خود اپنے گربانوں میں جھانک کے ذرا دیکھیں، یہ جو ہمارے درمیان میں ذرا یہ بیچ میں ہمیں کبھی نماز کی بھی توفیق ملتی نا، نماز کی یا کوئی عمل صالح کی کبھی اگر توفیق مل بھی جائے نا، جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ذوق نہیں بنتا، ذرا اس میں وہ چس نہیں آتی، لذت نہیں آتی، ایسے فارمیلٹی، بس گیا جا کے بس سیدھے پٹھے ذرا سجدے کر کے بس واپس نکل آیا، دعا بھی جلدی دعا کی اور دعا کر کے بس واپس نکل آیا، واپس نکل آتے ہیں فوراً، لذت نہیں آتی، چاشنی نہیں آتی، مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ ذرا اس کے اندر ایک ہمارے بزرگ تھے، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب میں مسجد میں جاتا ہوں میرا دل نہیں لگتا، ذرا نماز پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا کہ اب جب جاؤ نا ذرا
تو کچھ دیر جا کے مسجد میں بیٹھ جایا کرو، کچھ 10 منٹ مسجد میں بیٹھ کے اس کے بعد نماز پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، دنیا میں منہمک ہوتے ہیں، ذرا دنیا سے بھرے ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں مسجد میں، جاتے ہی جا کے نا وہ آپ ایک فریضہ سمجھ کے ایز اے فارمیلٹی بس 2 رکعت 4 رکعت پڑھی اور فوراً نکل آیا۔ ذرا وہ کہتے ہیں کہ بندہ جہاں جائے نا، ذرا جہاں جاتا ہے نا، کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر وہاں کی انسیت اس کے اندر آتی ہے، وہاں کا تعلق رابطہ اس کا بنتا ہے، آہستہ آہستہ وہ گھل مل جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جاؤ مسجد میں، جا کے 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ آرام سے، جب تم پرسکون ہو جاؤ نا، ذرا اس گھر سے تمہارا دل لگنا لگ جائے، جب جی لگ جانا پھر اٹھ کے نماز پڑھو، پھر نماز پڑھو، اور پھر نماز کے بعد دعا کرو ذرا۔ تو آج یعنی یہ حال ہوتا ہے ہمارا، ذرا ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر ہم کھرک رہے ہوتے، ذرا ایسے ایسے کھرک، اباسی آ رہی ہوتی، یوں ہاتھ مار رہے ہوتے۔ ذرا یہ میں بڑا سوچتا ہوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اگر آپ پولیس اسٹیشن چلے جائیں، ایس ایچ او کے سامنے کھڑے ہوں، کسی ایم پی ایم این اے کے سامنے کھڑے ہوں، اور وہ ہم سے ہم کلام ہو، ذرا وہ بات کر رہا ہوں ہم سے، تو ہم یوں ذرا اپنے پٹوں کو کھرک رہے ہوں، ذرا کھجلی آ رہی ہو، خارج کر رہے ہوں، ذرا کبھی ایسے ہوا؟ ذرا کبھی ہمارے سر کے اوپر پلاسٹک کی ٹوپی ہو تو ہم ایسے بندے کے سامنے کھڑے ہوں، ذرا پلاسٹک کی ٹوپی ہو، کبھی سوچا ایسا؟ ذرا ایسے بندے کو ملنے کے لیے کتنے جتن کر کے کیسے ہم جاتے، ذرا کیسے اپ ٹو ڈیٹ بن کے، کیسے خوشبو لگا کے، اور کیسے ذرا بالکل سنبھل کے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں ذرا۔ لیکن اے بندے، تو نے اپنے رب کو ان جیسا بھی نہیں جاننا، ان جیسا بھی نہیں جاننا۔ اے بندے، تو نے اپنے رب کو اتنا مقام بھی نہیں دیا کہ ان جیسا، حالانکہ وہ پاک ہے ہر چیز سے، بے شک بالا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، وہ عظیم ہے، اللہ لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کی مثال نہیں، لا تضربہ الامثال، اس کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو۔ ذرا وہ ایڈا سونا ہے، ایڈا سونا، ایڈا سونا ہے، ایڈا سونا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، سرکار نے بارگاہ عزتی کی تعریف کرتے ہوئے، مولا تو اتنا خوبصورت ہے، تو اتنا سونا ہے، تو اتنی تعریفوں کو لائق ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود آپ کی ہے، جیسے تو نے اپنی تعریف آپ کی ہے۔ ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں جیسے تجھے کہیں کہ تو کیسا ہے۔ مولا تو اتنا سونا جیسے تو نے اپنی تعریف آپ کی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا تو ایسا ہے، ایسا ہے جیسے تو نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، جیسے تو خود اپنی تعریف تو نے خود کی ہے۔ ذرا تو اتنا سونا ہے، ذرا تو جو اتنا سونا ہو، اور جو ہمارا خالق ہو، مالک ہو، وارث ہو، جو ہر چیز پہ قادر ہو، اور جو مختار کل ہو، پھر اس کی اختیار، اس کی قدرت کا پھر تقاضا ہے نا کہ اس سے محبت کی جائے۔ بندے جو اس کے ہیں، ذرا بندے جو اس کے ہیں، کھلونے جو اس کے ہیں، بنائے ہوئے جو اس کے ہیں، یہ اس کی کاراگری ہے نا، ذرا کہ اس نے بنایا ہے، اس نے یہاں بھیجا ہے، اور بار بار یہ اعتراف کروا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک اپنی زبان حال پہ یہ اعتراف کرو کہ یا اللہ ہم تیری طرف سے آئے اور تیری طرف ہم نے لوٹ کے جانا۔ ذرا جب یہ اعتراف کر رہے ہیں، جب آئے بھی اسی سے ہیں، اور جب رہنا بھی اسی کے حکم سے ہے، اور جب مرنا ہے اور اٹھ کے جانا بھی اسی کے پاس ہے، تو پھر اس سے دوری کس چیز کی؟ ذرا اس سے بے تعلقی کیسی ہے، لا تعلقی کیسی ہے؟ اس سے پھر یہ دوری کس بات کی ہے؟ پھر کیوں منہ وٹا کے اس کے چلتے ہیں؟ ذرا اس سے دور کیوں جاتے ہیں؟ ذرا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بار بھی گناہگار بندہ پچھلی رات کو اٹھ کے نا ایک بار بھی کہہ دیتا نا یا اللہ یا اللہ، جب ایک بار کہتا ہے نا ذرا، تو اس بندے کے جواب میں تمہارا اللہ 70 بار آواز دیتا ہے، یا عبدی، اے میرے بندے بتا تو صحیح کیا ہے، ذرا اے میرے بندے بتا تو صحیح کیا ہے۔ اور آواز میں فرق ہوتا ہے، ذرا آواز میں نا فرق ہوتا ہے، ذرا
اے ذرا سد مارنا نا ذرا سد ماشاء اللہ سارے پنجابی ذرا سد سمجھتے پہ نا ذرا اے سد اے آواز دی پکاری دا ذرا دعا دا معنی بھی پکار ہے دعا جڑی دعا لفظ دعا دا معنی بھی پکار دعا اور دعوت اے دا مصدر دعوت ہے جدے وچوں دعا نکلیا ہے اے دا معنی پکار اے کسی کو بلانا ذرا گھر کہتے ہیں جی اساں فلاں صاحب دی دعوت کیتی سی اساں پکاریا سی بلایا سی انہوں نے ادھے وچوں دعا ہے کہ اسی جدو دعا کرنا نا مالک دے حضور ولم اکم بھی دعائی کا ربی شقیہ جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا سی نا کہ اے مولا میں نے جب بھی تیرے حضور دعا کی ہے نا تو میں کبھی مایوس نہیں لوٹا تو نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا میں نے جب بھی تجھے پکارا تو جدو بندہ میں گل اصل کرنا چاہتا سی کہ جدو بندہ اپنے مالک نو درد نال آواز دے نا ذرا آوازاں تو بڑیاں نے نا ذرا لیکن جدو نیتو ہو کے ارادے نال شوق نال انتظار نال پیار نال امید نال لگن نال یقین نال جدو بندہ آواز دینا نا ذرا یا اللہ اور آواز انج آوے جی میں فلسطین آیا دی ہن آواز نکلدی پئی ذرا انج آواز ذرا اس درد نال اس سوز نال گداز نال جدو آواز نکلتی ہے نا ذرا تو پھر یقیناً وہ آواز بام عروج تک پہنچتی ہے اس آواز نو سندا ہے ذرا اے کدے کدے سرد آ جڑی نا اے سرد آ ایک حدیث پاک دے بھی ہے کہ مظلوم اور مسافر اور والدین دی دعاواں دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوندا ذرا جدو دعا کردے نے وہ دعا براہ راست بارگاہ دی وچ پہنچدی ہوندی ذرا وہ دعا پہنچدی ذرا تو جدو بندہ سوز نال گداز نال مالک دے حضور دعا کردا ہے یقیناً مالک انہاں دعاواں نو قبول فرماندا ہے ذرا ادھر ایک ذرا گل ذرا ایک ٹچ ہو رہی ذرا اس واسطے میں ذرا تانوں سنان لگا ذرا موضوع اور ایسی ذرا جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ دے اندر جنہاں دی اپاں تقلید کرنے ذرا آپ کا ایک دہریہ کے ساتھ مناظرہ ہوا ذرا تو دہریہ تھا ملحد تھا بالکل اللہ رب العزت کا منکر تھا اللہ کی وحدانیت کا توحید کا انکار کرتا تھا نبوت اور رسالت کا انکار کرتا تھا یعنی یہ وہ اس فرقے سے اس گروہ سے اس پارٹی سے ہے کہ بالکل انکار کرنا کوئی اللہ نہیں کوئی اللہ کا نبی نہیں اور کوئی بنانے والا نہیں بس یہ کوئی چھناکا ہوا حادثہ ہوا اور یہ سارے انسان بن گئے جیسے یہ مختلف سائنسدانوں کے بھی یہ موقف ہے کہ انسان بندر سے بنا پھر ترقی ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ پھر آگے یہ جو ہے یہ انسان جو ہے یہ ارتقائی سسٹم سے یہاں تک آیا ذرا اس ملحد نے انکار کر دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سمجھانے والے ذرا مناظرہ ہوا باس مباحثہ ہوا ذرا آپ نے فرمایا کیوں یار تو انکار کیوں کرتا ہے تو بتایا جاتا ہے ہماری وہ کتابوں کے اندر آتا ہے آپ نے بڑے دلائل دیے ہر دلیل کو رد کر دیتا نہیں جی میں نہیں مانتا یوں ہے فلاں ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا رب آپ نے فرمایا اچھا ذرا آخر میں آپ نے فرمایا اچھا ذرا مجھے بتا ذرا منطقی طور پہ آپ نے فرمایا بتا ذرا کیا تیرے اوپر کوئی اوکھی گھڑی مشکل گھڑی کبھی آئی ہے تو وہ کہنے لگا سوچنے لگا ذرا آپ نے فرمایا جو زندگی میں سب سے اوکھی گھڑی آئی نا ذرا وہ مجھے بتا اس نے سوچتے سوچتے اس نے بتایا اس نے کہا ہاں جی ایک بار آئی تھی ذرا آپ نے فرمایا کیا وہ کہنے لگا کہ ایک بار نا میں دریا میں کشتی میں جا رہا تھا اچانک کشتی بھنور میں آئی وروئے میں آئی پانی نے تھپیڑا مارا پھٹے ٹوٹے کشتی بکھر گئی ایک تختے کے اوپر میں رہ گیا کچھ دیر فاصلے تک وہ تختہ بھی ترا اس کے بعد وہ تختہ بھی پھرا نا تو میں بھی الٹا اس پانی کے اندر گیا مجھے غوطے آنے شروع ہو گئے آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا اس نے کہا بس ڈوبا ہوں تو دل کے اندر نا ایک آہ سی نکلی ہے کہ ہے مجھے کوئی آج بچانے والا تھا جو مجھے آج بچا لے بس ڈوبا ہوں غوطہ آیا ہے تو دل سے ایک آہ نکلی کہ ہے کوئی آج بچانے والا ذرا تو پھر اچانک نا جی بس میرا ہاتھ پڑا جو پھٹا میرے ساتھ تیر رہا تھا نا اس کے اوپر میرا ہاتھ آیا میں اس کے اوپر چڑھا اور وہ پھر پھٹا ساحل کے ساتھ لگا اور میں نکل آیا آپ نے فرمایا وہ جو جس تختے کے اوپر سے تو گرا تھا نا غوطہ آیا تھا اور اندر تیری ایک سرد آہ نکلی تھی کہ ہے کوئی آج بچانے والا فرمایا وہی امید وہی لگن اور وہی تیرا سوز و گداز اس مشکل گھڑی سے جو تیری آواز نکلی تھی نا وہی تو تیرا خدا تھا اسی نے تو تجھے آ کے لیا ذرا امن یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء
کون ہے جو اس مشکل گھڑی میں، اس مصیبت زدہ گھڑی میں، اس تکلیف میں، جو تمہاری اس تکلیف کا جواب دیتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا پھر اللہ کے سوا کوئی اور ہے ذرا، کہ اس کے ساتھ کوئی اور ہے ذرا؟ تو میرے عزیزوں صاحب و بھائیوں، اللہ رب العزت کے ذکر سے، اس کے فکر سے، اس کی محبت اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور نہ بھاگو، ان سے محبت کرو۔ ایک ہی رشتہ تو ہے بس جو محبتوں کے لائق، محبتوں کا مستحق، اللہ اس کے رسول پاک کی ذات ہی تو ہے ذرا بس، جس سے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرو، اللہ کے رسول سے کرو، اور اس کی راہ میں لڑنے کے ساتھ محبت کرو۔ تو میرے عزیزو صاحب و بھائیو، اس میدان میں نکلو، آپ جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ سارا کچھ کریں آپ، لیکن اس کے اندر ذرا سوچیں کہ یوں ہی فضولیت کے ساتھ اور یوں اسراف کے ساتھ گزر جانا، اس دنیا سے ایسے ہی گزر جانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ذرا اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول کے راستے میں ضرور لگائیں۔ دین محنت مانگتا ہے، مشقت مانگتا ہے۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور بلکہ یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی طرف آئیں گے، اللہ اس کے رسول سے محبت کریں گے تو یہ گھر بار یہ سارا کچھ چھوٹ جائے گا، نہیں، بلکہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اگر وہ بستی والے، اگر وہ تقوی اختیار کرتے اور اگر وہ ایمان لے آتے تو ہم انہیں آسمانوں سے بھی برکتیں دیتے، ہم زمین کے نیچے سے بھی برکتیں دیتے۔ جب بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لو لگن لگاتا ہے، تو وہ پھر بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ آسمانوں سے بھی برکتیں دیتا ہے، زمین کے نیچے سے بھی برکتیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا ملنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو باتیں میں نے کی ہیں، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن